چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ 5 نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ کنز العمال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام. جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے. وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ. اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے. جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے. اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گی. آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی، اعمال کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس بندے کو. اس لیے ہمارے اکابر رمضان کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے. بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی، خاوند نے نہ کر دی. پوچھا بھی کیوں؟ اس نے کہا سواری نہیں ہے. اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے. اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لی، اب وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، اب میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا. خاموش ہو گئی. خاوند جب حج کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں، مگر میرے خاوند نے کہا کہ سواری نہیں، اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا. تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو خاوند کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا. تم اگر اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ بخاری شریف کی بات ہے. تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ کنز العمال میں ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین، سرکش جن، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے. خبردار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو، تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان بند رہتے ہیں. وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں. وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ. ابتغاء سے ہے یہ لفظ باغی الخیر. وَيَا باغی الشر اقصر، اے برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا، رک جا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءً مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے ہیں. اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین تو قید ہو گئے، پھر کیوں برائیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے. ایک جواب تو انہوں نے دیا بھئی بڑے شیاطین تو قید ہو گئے، اب چھوٹے شتونگڑے بھی تو ہیں، اور ہم اتنے غافل کہ شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں.
دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باندھ بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کارندہ بنا رہتا ہے، وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے۔ یا برے دوست ہوتے ہیں، یار بد، ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی پر نہیں آتا۔ مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کریں نا تو سرخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گرم رہتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وافق موتہ عند القضاء رمضان دخل الجنہ، جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آ گئی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، مسلم شریف کی روایت کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص اہتمام فرماتے تھے اس مہینے۔ ایک اور روایت ہے بہقی کی، سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، شد مئزرہ، نبی علیہ السلام اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے، ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ وہ رمضان کی برکات سے واقف تھے، جانتے تھے۔ بہقی کی شریف کی ایک اور روایت ہے، کان اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی علیہ السلام کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وکثرت صلاتہ، اور نبی علیہ السلام نماز نفل کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، وابتہل فی الدعاء واشفق لونہ، اور اپنی دعا میں اتنے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ برکت والا آ گیا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جس نے رمضان میں نفل عمل کیا ایسے اجر ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے کسی فرض کے اوپر عمل کیا تھا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو 70 فرض جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں اس کے برابر اجر عطا کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے اعمال کا ریٹ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، ملٹیپلائی، سبحان اللہ۔ ایک ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو 10% اور 20%، 10واں حصہ 20واں حصہ، اللہ تعالیٰ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا 70 گنا، 70 سے ضرب دے دی، اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے، وہ اپنے بندوں کو اتنا اجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں۔
تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. وہ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ. سبحان اللہ. چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت، اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے. وہ کیسے؟ علماء نے اس کی بہترین تفسیر یوں کی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے، تو پہلے 10 دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی نیکی کر لی کبھی خطا کر بیٹھے. تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے 10 دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. چنانچہ اوسطہ مغفرتن، ان کے لیے درمیانی 10 دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں. اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے، اگر 10 دن سے ان کا کام نہیں بنا تو 20 دن سے ان کا کام بن جاتا ہے. چنانچہ جب 20 دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہ عتق من النار، آخری اشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا اشرہ بن جاتا ہے. معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل، ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں. ہاں، بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا. ورنہ یہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے. اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، 4 اعمال اس مہینے میں زیادہ کرو. خصلتین تردون بہما ربکم وخصلتین لا غناء بکم عنہما، 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چارہ ہی نہیں، مجبوری ہے تمہاری. اللتان تردون بہما ربکم، وہ 2 باتیں کہ جس کو ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو. فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، یعنی کلمے کا ورد زیادہ کرنا، تحلیل زیادہ پڑھنا اور استغفار زیادہ پڑھنا. یہ 2 عمل اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے. تو لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں، کم از کم چند 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں، اور ہمت والے تو 1000 دفعہ 2000. ایسے لوگ ہیں ہر دن میں رمضان کے 10,000 مرتبہ تحلیل پڑھتے ہیں. اس وقت ایسے لوگ ہیں رمضان المبارک کے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں. نوجوان ہیں، کما رہے ہیں، وقت تو ایک جیسا ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، لیکن انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہٹنا ہے.
ان کے لیے یہ سارے کام آسان. تو ہم چلو چند 100 دفعہ یا 1000 دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں, اور اگر چلتے پھرتے عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ کئی ہزار مرتبہ کرنا بھی آسان. اور ہمارے اکابر سبحان اللہ وہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہوتی تھی, اور لاکھوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی, کروڑوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی. کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی تھی, کروڑوں مرتبہ سے زیادہ. اس دل کے اوپر کتنا نور ہوتا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور استغفار کی کثرت کریں. اور 2 چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے, ایک اللہ رب العزت سے جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ تعالی سے پناہ مانگیں. تو اس مہینے میں یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. چنانچہ رمضان مبارک کا اکرام کیسے کیا جائے اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں. جو احترام کرنے والے ہیں وہ تو رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں. رمضان سے پہلے ہی گناہوں کو توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے ہیں اور پھر رمضان خوب اچھے انداز سے گزارتے ہیں. لیکن اب آخری عشرہ رہ گیا. اس آخری عشرے میں ہم گناہوں سے اس طرح بچیں جیسے احرام کی حالت میں حاجی محرم گناہوں سے بچا کرتا ہے. جو لوگ حج پر گئے ہیں نا, عمرہ پر, ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب احرام باندھ لیتا ہے تو بالکل کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے. پھر جنایات سے بہت بچنے کی کوشش ہوتی ہے. ہر وقت یہ احساس رہتا ہے میں محرم ہوں, احرام باندھا ہوا ہے. بالکل رمضان گزارتے ہوئے وہی کیفیت ہو, انا صائم, میں روزہ دار ہوں, رمضان کا مہینہ ہے, مجھے اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا. چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں اور کبھی کبھی پورا کلمہ بھی پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں, حتیٰ کہ 2-3 منٹ بھی اگر خالی ہیں تو اس کو خالی نہ گزرنے دیں. قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیں, اور اگر قرآن پاک پاس نہیں یا وضو نہیں تو جو صورتیں یاد ہیں کم از کم وہی پڑھ لیں. حسب استطاعت رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات زیادہ کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدقے لیے کھول دیا کرتے تھے. جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ پانی, اللہ کے راہ پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے تھے. تو صدقہ و خیرات زیادہ کرنا. وعد و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھیں, کہیں فجر کے بعد ہوتی ہے, کہیں تراویح کے بعد ہوتی ہے, اور آخری عشرے کا سنت اعتکاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ. معتکف کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے, اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. بس نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منا کے اٹھنا ہے. واقعی دیکھا ہم نے محبت میں ایسے ہوتا ہے, اگر کبھی کوئی محبوب ناراض ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں. بیٹے سے باپ خفا ہو آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, ابو جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا. سبحان اللہ. یہی مومن کا حال ہونا چاہیے. اے کریم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں, اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں, سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا.
عشق محبت والے 10 دن فارغ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، دن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دعاؤں میں پھر انسان خوب عاجزی اور زاری کرے۔ اس طرح رمضان مبارک کی قدردانی کیجیے۔